الرحمن الرحیم لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم سب سے اولا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ حمد و صلوات کے بعد انتہائی واجب الاحترام معزز و محتشم برادران اسلام، عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مجادلہ کی آخری آیت آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ ذوالجلال جل وعلا اپنی لاریب اور عظیم الشان کتاب کے اندر ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کسی ایسی قوم کو نہیں پائیں گے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، وہ چاہیں اس شخص کو جو اللہ اور اس کے رسول سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتا ہو، اگرچہ وہ ان کے ماں باپ یا ان کے بیٹے یا ان کے بھائی یا خیش و اقارب اہل قبیلہ ہی کیوں نہ ہوں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان لکھ رکھا ہے اور ان کی روح القدس کے ذریعے
اپنی طرف سے تائید اور مدد فرمائی ہے۔ اللہ ذوالجلال ان نفوس قدسیہ کو ایسے باغات میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہی اللہ کی جماعت ہے، خبردار اللہ کی جماعت ہی کامیاب ہے۔ عزیزان محتشم، اس آیت کا پس منظر، شان نزول وہ حضرات صحابہ علیہم الرضوان ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر اپنے خیش و اقارب، حتیٰ کہ اپنے والدین، اپنے بہن بھائی، اہل و عیال اور اپنے بچوں کو محبت رسول، عشق رسول کی وجہ سے چھوڑ دیا، ان سے قطع تعلقی کر لی، ان سے رشتے ناطے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دیا، اس وجہ سے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے، کفر و شرک اور ارتداد سے تائب ہو کر وہ دائرہ اسلام میں پھر داخل ہو گئے، تو ان کے لیے حکم اہل ایمان کا سا ہے، اور جو اپنے کفر و شرک اور ارتداد پر قائم رہے ان کے ساتھ ان کا رویہ، ان کا سلوک اور ان کا برتاؤ قرآن نے ذکر کیا ہے۔ وہ صرف اور صرف اس وجہ سے ان سے علیحدہ ہو گئے، تعلق، ربط، ہر قسم کے ناطے رشتے کو توڑ دیا، کیونکہ ان کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نرمی، محبت، عشق، ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں۔ تو ان اہل ایمان کے سینے محبت رسول کے ٹھاٹھے مارتے سمندر تھے، اور ان کے سینے مخزن عشق رسول تھے، اس واسطے ان کے سینوں میں پھر اللہ اور اس کے رسول کی محبت داخل ہوئی، تو پھر ان کے غیر کی محبت ان کے سینوں میں پھر داخل نہ ہو سکی، تو اللہ ذوالجلال نے ان کا قصیدہ، ان کی شان قرآن میں بیان کی۔ بلا امتیاز اس میں تمام حضرات صحابہ ہیں، لیکن کچھ خواص ہیں جن کا پس منظر میں ذکر موجود ہے۔ وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت حذیفہ ہیں، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنے انتہائی قریبی رشتہ داروں کو محض اس لیے چھوڑا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن۔ آج بے باکی کا دور ہے، ایسی بے باکی مسلمان بچوں کے اندر آ گئی، اور اس کا سارے کا سارا جو سلسلہ ہے وہ سوشل میڈیا پر بیٹھنے والے بدتمیز بے ادب یوٹیوبر، خواہ وہ مولویوں کی صورت میں ہوں، خواہ وہ پلانٹڈ ہوں، کفر کے تیار کردہ وہ نظام کا حصہ ہوں، یا اپنی جہالت، نادانی، لا علمی کی وجہ سے وہ اس قسم کی خرافات و بکواسات و ہذیانات کا پلندہ اپنی زبانوں پر سجائے بیٹھے ہوں، وہ کسی نہ کسی وجہ سے کفر کو راضی کر رہے ہیں، اسلام کو راضی نہیں کر رہے۔ اپنے ایمان کو وہ اپنے سینوں سے، اپنے ذہنوں سے نکال چکے ہیں،
ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ وہ کبھی قرآن کا مذاق اڑاتے نظر آتے ہیں، کبھی احادیث صحیحہ کا انکار کرتے نظر آتے ہیں، کبھی اولیاء کرام علیہم رحمت الرحمن کی کرامتوں کا انکار کرتے نظر آتے ہیں۔ ان کی کرامتوں کے ساتھ تضحیک و تنقیص والے پہلو نکالنے میں ان کو لطف اور مزہ آتا ہے۔ معجزات کا کئی ایک ایسی احادیث صحیحہ کا اور معجزات صحیحہ کا وہ انکار کر بیٹھے جن کا بڑے بڑے محدثین نے باقاعدہ ذکر کیا ہے، امہات الکتب میں ان کا ذکر موجود ہے۔ ان کی صحت پر علماء سلف صالحین کے مضبوط دلائل موجود ہیں، لیکن کسے روکیے اور کسے جناب والا جواب دیجئے، کس کا منہ بند کیجئے؟ جو بھی سوشل میڈیا کا سہارا لے کر بکواس کرنا چاہتا ہے وہ بیٹھا ہے، کھلے بندوں وہ اظہار کر رہا ہے، کبھی ذات مصطفیٰ پر رقیق حملے کرتا ہے، کبھی اسلام کے ان پہلوؤں کو نشانہ تنقید بناتا ہے جن پر ہماری بنیادیں موجود ہیں، جن پر اسلام کھڑا ہے۔ خدا را یہ وقت اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس عذاب سے چھٹکارا دلانے کا وقت ہے، بچانے کا وقت ہے، اور اس راہ کفر سے، راہ تنقیص و تضحیک سے اور راہ تکفیر سے ان کو ہٹانے، علیحدہ کرنے کی اشد ضرورت ہے، ورنہ ایسا نہ ہو کہ وہ تو جل ہی گئے، وہ تو عذاب الہی کا شکار ہو گئے ہی، ایسا نہ ہو کہ ان کے پیچھے ان کے والدین، بہن، بھائی بھی عذاب الہی کا شکار ہو جائے۔ ہم زمانہ نبوی سے، عہد نبوی سے لے کر خلفائے راشدین کے زمانے تک یہ معاملہ دیکھتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسن مجتبیٰ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر اس کے بعد خلفائے عباسیہ ہوں یا اموی خلفاء ہوں، ہر دور کے اندر کسی بھی گستاخ کے لیے رعایت برتی نہیں گئی، کوئی رعایت نہیں برتی گئی۔ اس مسئلے پر ہر دور کے اندر اتفاق رہا، اگرچہ اقتدار کی ہوس میں مسلمان ایک دوسرے کو تیغ بھی کرتے رہے، مسلمان اقتدار کی ہوس میں اپنے رشتے ناطے بھلا کر ایک دوسرے پر حملہ آور بھی ہوتے رہے، مگر اسلام کی یہ جو ضروریات ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں ان میں ذات الہی، ذات مصطفیٰ، تقدیس الہی، تقدیس مصطفیٰ، تقدیس صحابہ کا لحاظ ہر دور میں رکھا گیا۔ آئیے اس حوالے سے دو تین باتیں ہیں انہیں سمجھتے ہیں، اور اس آیت پاک کو بھی میں نے اس لیے پڑھا کہ ایمان کس چیز کا نام ہے؟ ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ کوئی دوست اور رشتہ دار ہے۔ مگر آج ہم دیکھتے ہیں لوگ اپنے دوستوں کی خاطر نہ جانے کیا کیا ہرزہ سرائیاں سننا قبول کر لیتے ہیں۔ یہ کل کی بات ہے، سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج اقبال کلہوڑوں نے 8 مصدقہ گستاخان رسول کو ضمانت پر رہا کر دیا، جن کے بارے میں یہ واضح طور پر موجود تھا، تصدیق تھی کہ یہ گستاخان رسول ہیں۔ بجائے ان کو سزا دینے کے، بجائے ان کو کیفر کردار تک پہنچانے کے، سولی پہ لٹکانے کے، پھانسی کی سزا دلوانے کے، الٹا ان کے ساتھ رحم یہ کیا گیا کہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیا گیا۔ یاد رکھیں یہ 75 سالہ
یا 77 سالہ پاکستانی دور کے اندر پاکستان کو بنے ہوئے یہ جو پون صدی گزر چکی ہے، اس پون صدی کے اندر عدالتوں نے گستاخوں کے ساتھ جو رعایتیں کی ہیں، گستاخان رسول کو، گستاخان انبیاء کو اور گستاخان صحابہ کے ساتھ جو رعایتیں برتی گئی ہیں، آج ان کا ہم خمیازہ بھگت رہے ہیں کہ گلی گلی، کوچا کوچا، نگر نگر، محلے محلے یہ آگ اور یہ جو ہے وہ آتش سوزاں اس کو ہم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ شعلے اب چھوٹے چھوٹے گھروں تک پہنچنے لگے، چھوٹے چھوٹے محلوں تک پہنچنے لگے ہیں کہ لوگ اس قسم کی عرضہ سرائیاں کرتے ہیں۔ ورنہ آپ پیچھے چلے جائیں، ہر صدی ہر قرن میں آپ پڑھتے جائیں تو آپ زمانہ نبوی تک جب جائیں گے تو عہد نبوی اور عہد خلفائے راشدین میں اس قسم کے واقعات اکا دکا کہیں کہیں چیدہ چیدہ خال خال نظر آتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ہر علاقے کے اندر بے ادبوں اور گستاخوں کا ایک ٹولہ ہے، ہجوم ہے، وہ سر عام اس قسم کی بے ادبیاں اور گستاخیوں کا ارتکاب کرتا پھرتا ہے۔ عزیزان محتشم، خلیفہ بلا فصل، تاجدار صداقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدائے بزرگ و برتر نے رفعت شان بیان کی قرآن پاک میں اس طرح کہ والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون۔ والذی جاء بالصدق سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور صدق سے مراد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت صحابہ کرام علیہ رضوان کو فرمایا کہ جب تم میری تکذیب کر رہے تھے، تم مجھے جھٹلا رہے تھے اور تم دور بھاگ رہے تھے، تو اس وقت سب سے پہلے جس نے میری تصدیق کی اس کا نام صدیق ہے، اس کا نام ابو بکر ہے، اس کا نام عتیق ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تصدیق کرنے والوں میں سب سے پہلے ہیں، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ایمانیہ جو ہے یہ یقیناً نصوص صحیحہ سے ثابت ہے، احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ اگرچہ بعض دیگر کی اولیت ایمانی بھی احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولیت ایمانی حدیث سے ثابت ہے۔ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اولیت ایمانی بھی حدیث سے ثابت ہے۔ سیدنا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اولیت ایمانی حدیث سے ثابت ہے۔ مگر ہمارے امام نے، امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تطبیق اور مطابقت پیش کی کہ آپ نے فرمایا بوڑھوں میں آزاد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے ابو بکر ہیں، عورتوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی سیدہ خدیجہ ہیں، بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے زید بن حارثہ ہیں، اور جناب والا بچوں کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی ہیں، اور غلاموں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت زید بن حارثہ ہیں۔ تو اب یہ اولیت سب کی اپنی اپنی جگہ قائم ہے، کسی کا کہیں انکار نہیں ہوتا کہ غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ، عورتوں میں سیدہ ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بچوں میں حضرت علی، اور بڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق۔ تو اب اولیت سب کی اپنی اپنی جگہ پر قائم ہو گئی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حوالے سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے، عنوان ہے، آپ کا کیا کردار ہے؟ امام سیوطی علیہ الرحمہ نے تاریخ الخلفاء میں، اور امام ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الصارم المسلول علی شاتم الرسول کے اندر اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ ایک ہی واقعہ ہے، دونوں کتابیں میرے سامنے ہیں، دونوں کھلی ہوئی ہیں، اور میں اس حوالے سے عبارت پڑھنے لگا ہوں۔ امام نے سیف بن عمر کی کتاب الردۃ والفتوح، اور اسی طرح سیف بن عمر تمیمی کی کتاب الردہ والفتوح کا ہی حوالہ ابن تیمیہ نے دیا، اور اسی کا حوالہ حضرت امام سیوطی نے دیا۔ تو اس حوالے سے یہ بات کنفرم ہو گئی کہ ماخذ دونوں ہستیوں کا کتاب الردۃ والفتوح ہے، جو حضرت سیف بن عمر تمیمی کی کتاب ہے، اس سے یہ نقل کیا ہے ان دونوں نے، امام سیوطی نے بھی، امام ابن تیمیہ نے بھی۔ لکھا کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ
مہاجر بن ابو امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یمامہ کے گرد و نواح پر امیر تھے، جہاں وہ جگہ جہاں جنگ یمامہ ہوئی تو وہ لفظ مشہور ہے، یمامہ اور اس کے گرد و نواح پر امیر تھے۔ ان کے پاس ایک واقعہ آیا، ایک ایسا کیس آیا جس کو آپ نے اپنی دانش اور اپنی علمیت کے مطابق سلجھایا۔ لفظ کیا ہیں؟ رافع الیہ امراتانی مغنیتانی غنت احداہما بشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقاطع یدہ ونازع ثنیتہا۔ دو عورتوں کا کیس لایا گیا، ان میں سے ایک عورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاذ اللہ علیہ باللہ ہجویہ اشعار کہتی تھی، ہجب کرتی تھی، ایسے اشعار جس میں کسی کی ہجب ہو۔ ہجب کا مطلب یہ ہے کہ اس پر معاذ اللہ علیہ باللہ کیچڑ اچھالا جائے، عیب جوئی کی جائے، اسے ہجب کہتے ہیں، جس میں گالی گلوچ بھی ہو سکتی ہے۔ تو ہجویہ اشعار کہتی تھی، مغنیہ تھی، اور مغنیہ کا ترجمہ کرے تو معنی بنتا ہے گلوکارہ، اور دونوں گلوکارہ تھی، مغنیتانی دونوں گلوکارہ تھی، اور دونوں میں سے ایک جو تھی وہ معاذ اللہ علیہ باللہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایسے اشعار کہتی تھی جس میں ہجب ہوتی تھی، برے اشعار ہوتے تھے، اور حضور کی طرف نسبت کرتی تھی، حضور کی عیب جوئی کرتی تھی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ حضرت مہاجر بن امیہ جو یمامہ اور اس کے گرد و نواح پر امیر تھے نا، قاطع یدہا، اس عورت کا ہاتھ کاٹ دیا، ونازع ثنیتہا، اور دانت بھی توڑ دیے۔ ثنیتن کہتے ہیں سامنے والے دانتوں کو، اوپر والے دانتوں کو ثنایا علیہ کہتے ہیں، نیچے والے دانتوں کو ثنایا سفلا کہتے ہیں۔ تو ثنیہ مطلق ہے، ممکن ہے کہ اوپر والے نیچے سامنے والے دانت ہی توڑ دیے ہوں۔ نازع ثنیتہا، سامنے والے دانت توڑ دیے، اور اس کے بعد کیا کیا؟ اور جو دوسری وغنت الاخری بحجاء المسلمین، اور وہ جو مسلمانوں کی ہجب کرتی تھی ان کی عیب جوئی کرتی تھی، یعنی اس وقت مسلمان کون تھے؟ کون تھے جی؟ صحابہ کرام، ان کی ہجب کرتی تھی۔ تو ممکن ہے اس وقت تابعین بھی ہوں، وہ بھی مسلمان، تو سب سے پہلے یہاں مسلمین سے مراد صحابہ ہیں، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر تابعین ہیں۔ تو وہ جو مسلمانوں کی ہجب کرتی تھی نا، حضرت مہاجر بن امیہ نے کیا کیا؟ قاطع یدہا ونازع ثنیتہا، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا اور سامنے والے دانت بھی توڑ دیے۔ لو جی، معاملہ کیا ہوا؟ فقاطع الیہ ابو بکر، یہ مسئلہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے دربار خلافت میں پہنچا تو آپ نے اس کا فیصلہ کیا کیا؟ آپ نے خط لکھا، کاتابہ الیہ، آپ نے حضرت مہاجر بن امیہ کی طرف خط لکھا اور کہا جی بلغنی الذی فعلت فی المرأۃ التی تغنت بشتم النبی فلولا ما سبقتنی فیہا لامرتک بقتلها۔ آپ نے کیا کہا؟ فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ تو نے اس عورت کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معاذ اللہ شتم کہتے ہیں گالی دینا، حضور کو گالی دینا، معاذ اللہ بے ادبی کے گانے گاتی تھی، گلوکارہ تھی، مجھے یہ خبر پہنچی ہے تو نے اس کے ساتھ یہ کام کیا ہے، یعنی ہاتھ کاٹ دیا ہے اور سامنے والے دانت توڑ دیے ہیں۔ اگر یہ کام تو نے پہلے نہ کر لیا ہوتا، کیا لفظ ہے جی؟ فلولا ما سبقتنی فیہا، اس کیس کے اندر اگر آپ نے یہ فیصلہ نہ کیا ہوتا، یا اس کا لفظ ہے ما سبقتنی، مجھے آپ کی طرف سے یہ رپورٹ نہ ملی ہوتی تو لامرتک بقتلها، تو میں آپ کو حکم دیتا اس کو قتل کرنے کا۔ فیصلہ کیا کیا جی؟ کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے ادبی، گستاخی اور ان کی شان میں نازیبا کلمات کہنا، اس کی سزا صرف ہاتھ کاٹ دینا، سامنے والے دانت توڑ دینا ناکافی ہے۔ کیا ہے؟ ناکافی ہے، یہ سزا نہیں بنتی۔ تو نے چونکہ فیصلہ کر لیا ہے، تو اس علاقے کا امیر ہے، اگر یہ خبر مجھ سے میرے تک پہلے پہنچ جاتی کہ تو اس کیس کو ہینڈل اس طرح کرنے والا ہے، تو پھر میں دانت توڑنے، ہاتھ کاٹنے کا مشورہ حکم نہ دیتا، بلکہ میں کہتا اس کو قتل کر دو۔ تو فیصلہ کیا کیا؟ خلافت راشدہ سے، دربار خلافت سے جو فیصلہ صادر ہوا، اور آگے کیا کیا؟ فرمایا، اور دوسرا مسئلہ کیا جی؟
فرمایا یہ دلیل کیا دی؟ فرمایا لِأَنَّ حَدَّ الْأَنْبِيَاءِ لَيْسَ يَشْبَهُ الْحُدُودِ، فرمایا کہ نبیوں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیمات کی بارگاہ میں بے ادبی کرنے والے، جسارت کرنے والے، جرت کرنے والے لوگوں کی حد کیا ہے؟ یہ نہیں ہے ہاتھ کاٹ دینا، سزا دے دینا، کوڑے مار دینا، یہ سزا نہیں ہے، بلکہ جناب والا لیس یشبہ الحدود، لوگوں کی حدوں کے ساتھ، عام حدود کے ساتھ ان کی مشابہت نہیں ہے، لیس یشبہ۔ آگے کیا کہا جی؟ کہا جی ہاں باقی رہا مسئلہ جس بندے نے مسلمانوں کی حجب کی ہے، ہاں اس کی سزا اس قسم کی ہو سکتی ہے۔ اس کی سزا کیا ہے جی؟ اس کا کیا کہا؟ فرمایا کہ جو بندہ مسلمانوں پر اور مومنوں پر اس طرح کی بدتمیزی، بے ادبی اور بہتان تراشی کا کام کرے، اگر تو جناب والا وہ مسلمان ہے، اگر وہ کیا ہے؟ مسلمان ہے، تو اس کو اس قسم کی سزا دی جا سکتی تھی کہ کوڑے لگائے جا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ مسلمان کی عزت و توقیر بھی بہرحال مسلمان ہے۔ اور اگر ذمی تھا تو ذمی کی سزا ہاتھ کاٹنا، درے مارنا، کوڑے مارنا نہ تھی، ان کو صرف اصلاح کافی تھی کہ مسلمانوں کے معاملات میں تم اس قسم کی بات نہ کرو۔ یعنی اگر مسلمان تھا تو اس کی سزا یہ بنتی تھی، اور اگر وہ گانا گانے والی ذمیہ ہے، ذمیہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمارے ملک کے اندر ہماری رعایا کا حصہ ہے لیکن مسلمان نہیں ہے، ٹیکس دے کر رہتی ہے، تو پھر اس کی سزا کوڑے اور حد یہ نہیں ہے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، وہ فیصلہ کیا تھا؟ فرمایا نبیوں کی بارگاہ میں جو بندہ نازیبا کلمات کہے، شان رسالت پر تنقیس کرے، شان رسالت کی تضحیک و تنقیس کا ارتکاب کرے، اس کی سزا ہاتھ کاٹنا، دان توڑنا، کوڑے مارنا یا اس قسم کی سزا نہیں ہے، منہ کالا کر کے گدھے پہ بٹھا دیا اور سزا ہو گئی، نہیں، اس کی سزا صرف اور صرف قتل ہے۔ اور اس پر کثیر احادیث ہیں۔ چونکہ آج ٹاپک سیدنا صدیق اکبر کی ذات والا صفات کا ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ ذوالجلال نے حضور کے ساتھ جو عشق، محبت، الفت کا حصہ دیا تھا وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگر ہم اس کا تقابل کریں نا، موازنہ کریں، تول لیں، تو پھر بھی شاید میرے لفظ چھوٹے ہوں، میرا بیان چھوٹا ہو، میں پھر بھی غلط ہو سکتا ہوں، میں پھر بھی رجوع کرنے کے لیے میں بالکل تیار ہوں۔ میں اپنی طرف سے یہ بات کہتا ہوں کہ اگر پوری امت کے عشق کو آج پوری امت 6 ارب 7 ارب انسانوں کی دنیا میں 1.25 یا 2 ارب مسلمانوں کا عشق حضور کے ساتھ جو ہے اس کا موازنہ کیا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق کے عشق کا پلڑا پوری امت سے بھاری ہے۔ اور اگر یہ بات غلط ہو تو میں پھر بھی رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو میں اپنی طرف سے بات کر رہا ہوں۔ ہو سکتا ہے علماء کہے کہ یہ بھی بات چھوٹی آپ نے کی ہے، تو کون ہوتا ہے موازنہ کرنے والا؟ تو کون ہوتا ہے عشق ابی بکر کو تولنے والا؟ تیری کیا جرت اور تیری کیا حیثیت ہے؟ میں پھر بھی رجوع کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ تو میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ صدیق اکبر کے عشق کو اگر تولا جائے نا پوری امت کے عشق کے ساتھ، تو ابو بکر کے صدیق کا جو عشق والا پلڑا ہے وہ ساری امت سے کیا ہے؟ یہ عشق ہے۔ اب چھوٹی سی بات میں کرنے لگا ہوں، لیکن انہوں نے بڑی خوبصورت لکھی ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک بار پوچھا گیا، لفظ تو عام ہی ہے نا جی، لفظ کیا ہیں؟ عام ہے، لیکن سنیں جی، پوچھا گیا ابو بکر سے، اس حدیث کے راوی جناب والا اس کی تخریج کی ہے خلیفہ بن خیاط نے، امام احمد بن حنبل نے، امام ابن عساکر نے، کس سے؟ یزید بن اسم سے۔ کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال علی ابی بکر، ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر آنا اکبر، جی ابو بکر سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا؟ آنا اکبر او انتا، حضور نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر سے، کیا کہا جی؟ آنا اکبر او انتا، میں بڑا ہوں کہ تو؟ اب جب ہم کسی سے پوچھتے ہیں کہ میں بڑا ہوں یا آپ بڑے ہیں، یہ اس قسم کا مکالمہ ہوتا ہے تو اس سے مراد عمر ہوتی ہے۔ جی تسی بڑے ہو کہ میں بڑا؟ جی تو کیا ہوتا ہے اس میں پوچھنے والے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب میری عمر زیادہ ہے کہ تھوڑی عمر زیادہ ہے۔ لیکن ابو بکر کا ادب دیکھیں، صدیق اکبر کا ادب دیکھیں، کیا ادب ہے، ایویں تھوڑا لب جاندہ ہے ادب، یہ اللہ والوں لب ہے۔ سمجھ آ گئی نا؟ جنہ دے سینے دے اندر
جناب والا ادب رچیا ہوئے، عشق رچیا ہوئے، جواب ویکھو انہیں کہہ سکتے سی جی میں بڑا ماں، عمر چ وڈے سن لیکن نہیں کیا. پوچھا کہ یہ آنا اکبر وہ انتا قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے انت اکبر و اکرم، انت اکبر و اکرم، جی وڈے بھی تسی ہو تو عزت بھی تھوڑی ہی زیادہ ہے. انت اکبر، بڑے بھی آپ ہیں، و اکرم، اور عزت والے بھی آپ ہیں. اکرم کا مطلب کیا ہے جی؟ سب سے زیادہ عزت والے، سب سے بڑے بھی آپ، سب سے عزت والے بھی، عزت میں بھی بڑے آپ، اور آپ ویسے بھی بڑے ہیں. آگے کیا لفظ ہیں؟ لیکن آنا اسن منہ، لیکن وآنا اسن من کا، اے جملہ نوٹ کرو جی، وآنا اسن من کا. عرض کی تھی یا رسول اللہ بڑے بھی تسی ہو، عزت بھی توڑی ہی وڈی ہے، وآنا اسن من کا، میری صرف توڑے نال عمر زیادہ ہے. اسنو لکھا جاتا نا سن، لکھ دو نا سن، یہ عربی کا لفظ ہے ساناتن. ساناتن عربی کا لفظ ہے نا. آپ لکھتے ہیں نا جب 2024 تو نیچے لکھتے ہیں اس طرح سانا، سانا لکھتے ہیں، پھر اس پہ اوپر لکھ دیتے ہیں 2024. اس طرح ہجری لکھنی ہو تو آپ کیا لکھتے ہیں؟ سین اس طرح لمبی ڈال کے پھر تھوڑا سا ہے جی بل کھاتی ہوئی، پھر وہ ہا کا شکل بن جاتی ہے، پھر اس کے اوپر آپ لکھتے ہیں 1446 ہجری. وہ جو لکھتے ہیں نا اس طرح لکیر کھینچتے ہیں تھوڑا سا بل کھاتی ہوئی لکیر، وہ اصل میں سانا ہے. کیا لکھتے ہیں وہ؟ سن. کون سا چل رہا ہے جی؟ سن وہ چل رہا ہے. تو سن، سن کا مطلب کیا ہوا؟ سننا یا سنو، سنتن، اس کا معنی سنت بھی ہے، اس کا معنی عمر بھی ہے. تو کہتے ہیں یا رسول اللہ بڑے آپ ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے. کیا انداز! میں یہ پڑھ رہا تھا نا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو ذہن میں خیال آیا، وہ میرے کئی بزرگ کہتے ہیں جی آپ نا، وہ کہتے ہیں جی گندے بندے دی گل ہی نہ کرو، چوڑیاں دی گل کی کرنی، پاک تھاما تے چوڑیاں دی گلاں کی کرنی. لیکن پھر بھی بعض چونکہ ہمارے بچے دل دے بیٹھے نا، دل دے بیٹھے، تو جدو بندہ کسے کنجر نو چوڑے نو دل دے دے پھر اپنے پتر نو بچانا بھی تو ضروری ہو جاتا. تو ایک میں وہ جیلم کا ایک پلمبر ہے تو اس کی بات سن رہا تھا. اس نے کہا حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں علی کو، علی لکھو. علی کہتا ہے کہا امہو، اس کو مٹاؤ. وہ حدیبیہ کا جو صلح لکھا گیا، صلح نامہ لکھا گیا، صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں موجود ہے. وہ طویل واقعہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک بات ہے، امہو، اس کو مٹا دو. تو حضرت علی المرضی رضی اللہ تعالیٰ کہ لا امہو، میں اس کو نہیں مٹاؤں گا. کہا یہ بے ادبی ہے. علی نے نبی کا حکم کیوں نہیں مانا؟ یہ بے ادبی ہے. اس جاہل کو کون بتائے کہ اگر بے ادبی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا کیوں نہیں دی؟ اگر بے ادبی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر برا کیوں نہیں مانا؟ اس پر سرزنش کیوں نہیں کی؟ زجر و توبیخ کیوں نہیں کی؟ ڈانٹ ڈپٹ کیوں نہیں کی؟ کئی سوال ہیں. کیوں نہیں ڈانٹا؟ علی نبی کے حکم کا انکار کر رہے ہو، نبی کے حکم کا انکار کر رہے ہو. لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ جو ادب ہے نا، ادب یہ غالب ہے. مرید پر ادب غالب رہنا چاہیے، شاگرد پر ادب غالب رہنا چاہیے. کئی مواقع ایسے آتے ہیں استاذ کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، پیر کو مسئلے کا پتہ ہوتا ہے، پڑھے لکھے طلباء بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے مریدین بیٹھے ہوتے ہیں، تو وہ پوچھ لیتا ہے آز راہ دانش، آز راہ جناب والا علم، وہ جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پرکھنے کے لیے کہ انہاں وچوں جلد باز کیڑا ہے جی. وہ پوچھ لینا ہاں بھیا مسئلہ کس طرح ہے. تے جڑے چھیتی جلد باز ہوندے نا، جنہاں دے بھانڈیاں وچ تھوڑی شے ہوے کھڑکدی زیادہ ہے جی، جڑے بھرے بھانڈے ہوندے نے چھلکدے گھٹ نے. سمجھ آ گئی گل؟ تو جڑے بھرے بھانڈے ہوندے نے چپ کر کے بیٹھے رہندے نے جی حضور تہاڈے کول ہی تے پڑھیا ہے تے تساں دسو جی تسی بہتر جان دیو. تے جڑے ہولے ہوندے نے او کی چھتی چھتی ہاں جی مسئلہ تو اس طرح ہے. تو وہ استاذ یہی تو چیک کر لیتا ہے کہ ان میں سے جلد باز کون ہے. تو ہو سکتا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہی چیک کرنا چاہتے ہوں کہ علی کو پڑھایا میں نے ہے، علی کو سکھایا میں نے ہے، بچپن سے آج تک میرے ساتھ ہے،
تو اس نے کیا پڑھا ہے، نبوت کے ادب کو کہاں تک اس نے سیکھا ہے، کہاں تک پڑھا ہے. ہو سکتا ہے چیک یہ کرنا چاہتا ہوں، علی تو پاس ہوا ہے، لا امہو کہہ کر علی پاس ہوا ہے، علی کامیاب ہوا ہے. اور علی کی کامیابی پر میرے آقا خوش ہوئے ہیں، اس لیے میرے آقا نے اپنے ہاتھوں سے وہ لفظ مٹائے تھے. علی کے انکار پر میرے آقا غصے نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے. کیوں؟ جانتے تھے کہ یہ تو ادب ہے. اب بظاہر یہ بھی کیا ہے، بظاہر یہ جھوٹ نہیں ہے کہ میرے آقا پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ ابو بکر بڑا میں ہوں کہ تم بڑے ہو کہ میں بڑا ہوں؟ وہ کہتے ہیں آپ بڑے ہیں. تو یہ جھوٹ نہیں ہے، بظاہر کیا ہے، یہ جھوٹ ہے. لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام چیک کی یہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا یہ چاہتے ہیں، امت تک پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی اہل علم، اہل تقویٰ، کوئی پرہیزگار، کوئی پارسا عمر میں تم سے چھوٹا بھی ہو تو کبھی بات کرتے ہوئے اسے چھوٹا نہیں کہنا. وہ چھوٹا نہیں، وہ تو بڑا ہوتا ہے، وہ بڑا ہے. سمجھ آ رہی میری بات؟ اہل علم جیسے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سٹیجوں پر موجودگی پر نا، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کبار کی جناب والا ان کے پاس بٹھاتے. کسی نے کہا کہ آپ بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، کیا ہے جی بچے کو ہمارے ساتھ بٹھاتے ہیں، یہ تو بچہ ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ بچہ عمر کی وجہ سے دیکھ رہے ہو، میں بڑا سمجھ رہا، میں بڑا سمجھتا ہوں کیونکہ علم میں بڑا ہے. تو بڑائی علم میں ہوتی ہے، عمرہ کی ہے. بڑے بڑے جناب والا چٹیاں داڑیاں والے بندے جنہوں جناب والا کچھ آندا ہی نہیں، چھوٹے چھوٹے بچے جڑے علم مفتی تے ماہر تے صاحب تقویٰ ہو جاندے ہیں، پرہیزگاری دے وچ اگاں نکل جاندے ہیں. یہ اللہ دی بانڈ ہے. حضور اے ہی دسنا چاہتے ہیں کہ اگر تم میں کوئی پرہیزگار ہو، پارسا ہو، نیکوکار ہو، اور تم اس کی نیکوکاری پر شاہد و عادل ہو تو پھر کبھی یہ نہ کہو تو منڈا کھنڈا ہے، اس کا احترام کرو. اس لیے ہمارے جو بزرگ ہیں نا، ہم نے جو دیکھا ہے جی، انہوں گل پتہ نہیں بیان کرنا رہی ہے نہیں ہے. اللہ اکبر. میں پنڈ جانا سی نا تے میری والدہ مینوں پواندی بہن نہیں سی دیندی، پیر دمان لگنے تے پواندی نہیں پتر تو حافظ ہے. اساں تو انہاں دے قدماں دی خاک، کیوں جی ساڈا انہاں دے قدماں 'چ بہنا بندا ہے. ساڈی حیثیت، ساڈی حقیقت ہے کہ انہاں دے قدماں وچ رہیے تاں ہی کچھ لبنا ہے نا جی. لیکن مینوں پین جنہ دنوں چوں بیمار سی، آخری ایام بالکل جدوں انہاں دے آخری ایام سن نا جی، میں گیا تے انج ہی میں جا کے پیری بہ گیا. مینوں حالانکہ انہاں تے غنودگی طاری ہو جاندی، بعض بے ہوشی دا عالم ہو جاندا سی، تے فوراً اکھاں کھول کے کہندیاں او مصطفیٰ تو ادھر نہ بیٹھ، تو حافظ ہے، اس پاسے آ. اللہ اکبر. تو میں یہ کہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں یار یہ جو اے جڑی گل اساں پڑھ رہے ہیں کہ صدیق اکبر والی یہ جڑی گل ہے جی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وڈے بھی تسی ہو، عزتاں بھی توڑیاں نے، اساں تو صرف عمرہ جگہ. بات سمجھ آئی نا؟ یہ ادب ہے. اور اس ادب کو ہمارے بچوں نے جب سے چھوڑا ہے نا جی، ذلتیں ہمارا مقدر بن گئی. سمجھ آ گئی؟ اور اساں رسوا ہو گئے، یہ ادب نکل گیا ساڈے چوں. ہن تسی دیکھے کدے ہن پیو نال بچہ ٹر رہا ہے تے بچہ اگے ٹر رہا ہے، اور ترکی بترکی پیو نو جواب دے رہا ہے. جنہ دے سامنے جناب والا اچا بولن دی آواز کڈن دی جناب والا ممانت آئی ہے، انہوں دے سامنے اچھی اچھی بول رہا ہے. استاداں نال فری گپاں شپاں ہو رہی ہیں. خدا دی قسم ہے میں ممبر تے بہ کے گل کر رہا ہوں، اج بھی اسی اپنے استاداں دی بارگاہ جانے نا جی. تے اے تسی دیکھیا ہونا، مینوں صرف ایک بندے نے، ایک نمازی نے میرے تے اعتراض کیتا سی، بابا پرانی گل ہے، اج تو 10-15 سال پرانی گل ہے، میرا بٹن کھلا رہ گیا سی. تو میرے نمازی نے اعتراض کیتا، کہندے جی تہاڈا بٹن کھلا نہیں رہنا چاہیے. اس دن تو بعد مینوں کوئی دعویٰ کر کے دسے کہ تہاڈا بٹن کھلا ویکھیا. حالانکہ ایویں بے احتیاطی میری بچپن تو ہی جدوں اسی پڑھن لگے سانوں بابیاں نے سکھایا ہے. اج بھی اگر استاداں دی بارگاہ جانے نا، اتنے اندر بیٹھے نے، سب تو پہلا پتہ کی اسی کرنے ہیں، سب تو پہلے ویکھی تے بٹن بند انج کر کے چیک کرتے جی بٹن بند نے. ٹوپی جی پائی ہے تو ٹوپی انج کر کے سیٹ کرنی ہے، جی امامہ پایا تو امامہ سیٹ کرنا ہے، جی واسکٹ اتنے پائی تو واسکٹ سیٹ کرنی ہے، تو انج ہاتھ بن کے انہوں دی بارگاہ چ حاضر ہونا ہے. اگر اسی اپنے استاداں دا انج ادب کر رہے ہیں تو پھر دوزانو ہو کے بہنا ہے، پھر اچھی نہیں بولنا. اگر کوئی ہاسے والی گل آ گئی تو پھر کھلا ڈلا ہسنا بھی نہیں.
جی اسی اگر ایک استاذ دا اج 1400 سال بعد استاذ دا اے ادب کر رہے ہیں تے اگر سانو وہ بارگاہ نصیب ہو جائے تو ساڈا کی حال ہوئے؟ سمجھ آ گئی؟ وہ بارگاہ اگر نصیب ہو جائے تو کی حال ہوئے گا؟ ہاں اج بھی تسی کدے جامعہ نظامیہ لاہور چلو، میں کئی ساتھیوں لے کے گیا تو میں انہوں منظر وکھایا جتنے میں پڑھتا رہا، میں نال گیا انہوں دے، میرے نال سن، یقین کرو اج بھی اسی کھل کے گل نہیں بابا جی نال کر سکتے اپنے اساتذہ دے نال، ایتھے تشریف بھی لے آئے اسی انہوں دے سامنے کھل کے بول نہیں سکتے، وجہ جی سانو پڑھایا ہی گیا ہے، سکھایا ہی گیا ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ اج ساڈے بچے ایڈے بے باک کیوں ہو گئے؟ صحابہ اتنے اعتراض کرن ڈے نے، انہوں نے شرم ہی نہیں آن ڈی، صحابیات اتنے کیچڑ اچھالن ڈے نے، انہوں نے کی تمہیں کنے دسیا تھوڑی کتوں تحقیق بنی؟ آخر جی اسی انجینئر صاحب کو سنیا تساں کیوں نہیں تحقیق کی؟ وہ تو آپ کہنا کتاباں پڑھو، تو پڑھیاں نا، وہ کہنا نا کیوں اسی بھی اندر عمل کر لینا، یقین کر لیا اے کتاباں سارے سامنے موجود نے جی۔ کسی عالم کو بہ کے اپنا قبلہ سدھا کر، کسی منجے ہوئے عالم کو بہ کے اپنا قبلہ سدھا کر، اپنے پیو دادے دا رستہ نہ چھڑ، نکی نکی جی گل سنی تو بندہ ٹر پہ لو جی، جنہیں لائی گلی وہ ٹر چلی، ایک ہی گل ہوئی۔ خدا را ادب کا با ادب با نصیب، با ادب با مراد، اور بے ادب بے نصیب، بد نصیب بے مراد۔ اور جنہ نے ادب کیتے اج تسی دیکھو انہوں نے قصیدے نہیں پڑھے جا رہے جی۔ یہ صحابہ نے ادب ہی کیتا نا، قرآن چ انہوں نے شانہ بیان آئی ہیں۔ کوئی ہے اس طرح کا بندہ کٹ کے بکھاوے نا؟ صحیح بخاری کا مقام پڑھو، اے دیکھو جی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جدو کیا گیا کہ جناب یہ تو تمہیں چھڑ جان گے، صحیح بخاری کا مقام پڑھو نا، جدو کافرہ نے کہا تمہیں چھڑ جان گے، یہ تو نس جان گے، جدو جنگ دا بغل بجیا نا، یہ سجے کھبے جڑے تمہیں دیوانے نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے چھڑ کے نس جان گے۔ تو اتنے صدیق اکبر بولے، اور میں اتنے لفظ جڑے کہنے میں انہیں ترجمہ نہیں کر سکتا، اب بعد کوئی بندہ میرے کو لکھوا لوے میں کر نہیں سکتا، واللہ باللہ تاللہ میں گل کر رہا ہوں۔ لفظ اتنے کی نے سس بازار اللات، جاؤ کسی پڑھ لکھے عالم دین کو جنہوں عربی آندی ہوئے اندر کو جا کے نہ ترجمہ تے کراؤ، ترجمہ کی ایڈی ڈاڈی گل کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے، سس بازار اللات۔ دوجے لفظوں میں اگر ایک کما تے گال ہے بڑی بڑی، انہوں اس کافر نو جڑا کہا تسی نبی نو چھڑ کے نس جاؤ گے۔ صدیق اکبر نے کہا اسی چھڑن والے نہیں، اسی نسن والے نہیں، اسی نسن بھجن والے نہیں، اسی جانا مارن والے ہیں۔ صدیاں بعد، اج صدیاں بعد جناب والا بندے حضور دے گستاخ نو مار کے تے جیل جا کے نعرے پہ لانے نے۔ غازی ممتاز حسین قادری جن نے گستاخ نو مارے، جن اج پیپلز پارٹی والے موم بتیاں جلان ڈے نے، ڈب کے نہیں مردے۔ جدو گستاخ تے بے ادب کوئی سامنے آندا نا تو ان دی پیروی کرنے والے پیپلز پارٹی والے کیوں اگاؤں نے؟ یہ نون لیگ والے کیوں اگاؤں نے؟ یہ پی ٹی آئی والے اگائیں کیوں ہوندے نے؟ جدو گستاخ دی باری آندی اے جڑے نے اے بد کردار ہی اگاں کیوں ہوندے نے؟ ساڈی لڑائی انہاں بد کرداراں نال ہے، اے بے دین حکمراناں نال ہے، اور ساڈے بیلی جڑے نے وہ انہاں لیڈراں واسطے نکلدے نے۔ میں کہنا یار ڈب کے نہیں ماردے، امتی تسی نبی دے کہلواندے ہو، سمجھ آ گئی؟ تے انہاں سیاسی لیڈراں واسطے تسی جاناں رکھی پھردے ہو، ہتھیلی تے رکھی پھردے ہو، مارا کھان واسطے تیار ہو، جیلاں کٹن واسطے تیار ہو، تے ناموس رسالت دا مسئلہ آ جائے تے تسی دم دبا کے گھراں چ وڑ کے بہ جاندے ہو تے کہندے ساڈا یہ مسئلہ نہیں، مسئلہ مولویاں دا ہے۔ یہ پر پتہ تے صاف ہے نا۔ پھر جناب والا جے اے تسی اج ایتھے اے کہہ رہے ہو کہ اے مولویاں دا مسئلہ ہے تے قیامت والے دن پھر سینہ تان کے سانو اگاں جان دینا، تساں پیچھے رہنا، پھر باواں کھلار کے سانو اگاں ہون دینا نا۔ کیوں؟ کیونکہ ایتھے تسی یہ کہہ رہے ہو اے مولویاں دا مسئلہ ہے، یہ ناموس رسالت تے پہرا دینا ہے، جناب والا ہے گل کرنا ہے، آواز اٹھانا ہے، مولویاں دا کام ہے۔ تے پھر قیامت والے دن تسی اگاں حضور دے نیڑے نہ ہویا جے، پھر جے اوتھے تسی امیداں لائی بیٹھے ہو کہ حضور ساڈی شفاعت کرن گے تے ایتھے تانوں کی مسئلہ ہے؟ ایتھے کیوں نہیں تسی گل کردے؟ یہ گل چھوٹی جی نہیں کہ سیاسی لیڈر واسطے تے بندہ جناب والا گھر بار چھڑ دے وے، ہاں جی، تے ملکی جڑیاں املاک ہے وہ بھی تباہ و برباد کرنے واسطے تل جائے، سیاسی لیڈراں واسطے جناب والا اپنے آپ کو پھائے لان واسطے تیار ہو جائے اور نعرے مارے تے وکٹریاں دے نشان بنائے۔ کیتا کی بھی تو تیرے لیڈر نے کی کیتا ہے؟ کی مارکا ماریا انہیں؟ بولو کی مارکا ماریا؟ فلسطین آزاد کرا لیا سو، کشمیر آزاد کرا لیا، تاں وکٹری دا نشان بنا دے ہیں،
کیڑا کم کیتا سو دسے نا, کوئی ایسا کم کیتا جندے تو وکٹری دا نشان بنایا, کامیابی دے نعرے ماردا پھرنا ہے, کس گل تے؟ کوئی گل ہی نہیں ہے جندے پیچھے تو پاگل ہویا پھرنا ہے. اور جنہ پیچھے جان دینی سی انہاں دی تو گل ہی نہیں کدے کیتی, بلکہ انہاں دی تو گل بھی سندا. لوکی خدا دی قسم ہے, میں تے تجربے دی گل ہے, خدا دی قسم کھا کے کہہ رہے ہیں لوکی اپنے سیاسی لیڈراں واسطے قطع تعلق ہی کر لیندے نے, اسلام لینا چھڑ دیندے نے کہ جناب ساڈے سیاسی لیڈر نو گل ہو گئی. او اسی انہاں سیاسی لیڈراں نو کی جاننے ہیں, یہ تو سارے پیروں کی نوک تھلے جی مٹی لگی نا انہوں ورگے بھی اسی نہیں سمجھتے. ہاں سمجھا گے ادو سارے بابے نے کیا سی, امیر المجاہد نے گل کی تھی, فرمایا کہ دو تو رحیل شریف سے انہوں نے کہا جنرل صاحب تسی جناب والا گل کرو, اے گل کرو اسی گستاخ پھٹے لانے. امیر المجاہدین ہے شیخ الحدیث جن نے جناب والا 25 سال صرف دین پڑھایا ہے, اس بابے نے گل کی تھی. اس نے کہا جی میں 11 گز کی پگڑی بننی نا, یہ 11 گز کی پگڑی نال میں تیری جتی پالش کراں گا, تیری جتی صاف کراں گا. گل ہے نہیں کوئی. کیا ہوا کیا ہوا, اے گل اصل بادشاہ گل ہے گی, گل ہے کہ حضور نال وفا کرو. جن نے حضور نال وفا کی نا جی زندہ بھی ہو ہی رہا ہے. ہاں سمجھ آ گئی, زندہ بھی. حافظ الاسد انہوں نے اٹ نال اٹ نہیں بجاتی. کدھر گیا حافظ الاسد دا مزار؟ اے بشار الاسد دا جڑا پیو سی انہوں نے مزار نو بھی اگ لاتی. کدھر گیا مزار؟ کدھر گیا وہ ایڈا بڑا کبا؟ یہ کچھ نہیں, یہ شان و شوکت کھ نہیں ہے, شان و شوکت حشر دی ہے. میرے آقا خندق میں جدو کھود رہے سی نا, خندق کھود رہے سی نا, تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ پلا کی رہے سے, پکی پڑھ رہے سے. فرمایا لا عیش الا العیش الاخرہ. فرمایا دنیا دی کیڑی زندگی, زندگی تے آخرت دی. اے کیڑی زندگی ہے؟ 4 دن اج جناب والا کوئی چنگے کپڑے پا لیندا, کوئی چنگی جُتی پا لیندا, اے زندگی اے کیڑی زندگی ہے؟ او جڑا ہے نا جی آخرت والی زندگی, جدوں او متقین علی الارائک تکیے لا کے جدوں بیٹھے ہون گے جنتاں دے اندر, او زندگی. یسقون جدوں ہے شراب طہور پلائے جا رہے ہون گے, ہاں جی چھوٹے چھوٹے ہے غلمان دا لفظ ہے, ہاں جی بچے بے ریش بچے جڑے نے وہ جناب والا کٹورے انہاں شراب دے چکے ہوئے شراب طہور. کیوں پیائی جا رہی جنت وچ؟ اس واسطے پیائی جا رہی کہ ایتھے حرام سمجھدا سی, ایتھے دنیا تے حرام سمجھدا سی, نہ کدے پیتی سی, نہ کدے دل چ خیال گزریا سی کہ کیسی شے ایک باری چسکی لا کے تے ویکھیے. انہاں کہا نہیں, امام الانبیاء نے کہا حرام ہے تے حرام ہے. اس واسطے میرے نبی نے کہا کہ لا عیش الا العیش الاخرہ. ایتھے ماڑے کپڑے بھی چل جان گے, سمجھ آ گئی جی, اوتھے ماڑے کپڑے ہوئے نا تے پھر لگ پتہ جائے گا. ایتھے ماڑے کپڑے چل جان گے, پیڑی جتی بھی چل جائے گی, ماٹھی جتی بھی چل جائے گی, پیونداں والی جتی بھی چل جائے گی. اگر خلیفۃ المسلمین ہیں جی 26 لاکھ مربع میل دا جڑا ہے جی حکمران ہے, وہ اگر جناب والا پاٹے کپڑے پا سکتا ہے, پابند شدہ قمیض پا سکتا ہے, تے اے کیوں نہیں پا سکتے؟ کیوں نہیں پا سکتے؟ اس واسطے کہ انہاں دی دلاں دے اندر حضور دا پیار ہے ہی نہیں, حضور دے عشق ہے ہی نہیں, حضور دی محبت ہے ہی نہیں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جڑا جنہ میرے نال پیار کردا نا میرے نیڑے ہوندا ہے. حضور نے لفظ کہنے فرمایا کہ اون دے واسطے اون دے ولے مصیبتاں انج جناب والا انج آندیاں نے جویں پہاڑی تو چوٹی تو نا سیلاب آندا ہے. مصیبتاں تو پھر آندیاں نے, آئیاں نے کہ نہیں آئیاں؟ پھر جیلاں بھی ہوندیاں نے, پھر جناب لوگ تانے بھی دیندے نے, فسادی بھی کہندے نے, ہیں جی وہ پھر جناب والا انج بھی کہندے نے, وہ بھی کہندے نے, جناب مولوی جڑے نے انہاں نوں پتہ نہیں مسئلہ کی, مسئلہ صرف ہے حضور دی ناموس دا. کہ حضور نال جڑا پیار ہے نا وہ سارے تو ود کرنا ہے, سارے تو زیادہ کرنا ہے. صحیح بخاری دے اندر ابن عمر کہندے نے کہ ساڈیاں تے جڑیاں بیویاں سن نا جڑیاں وہ بھی کہندیاں سن بھی اتنا وقت حضور کو نہیں لا دیو. لفظ اس تو ڈاڈے نے جنہاں میں ترجمہ بڑا سادہ جا کیتا ہے. امام بخاری کہندے نے تے ترس جاندیاں سن. آپ کہتے ابن عمر کہندے نے اساں حضور جدوں تک حضور حیات رہے ہیں ساڈے بچے ترس جاندے سن, سانوں بھی آ کے سانوں بھی ٹائم دیو. اینا ٹائم حضور کو گزرتا سی. اور حضرت حنزلہ اور دیگر جڑے صحابہ انہوں نے داتا گنج بخش نے لکھا ہے, حضور سیدی داتا گنج بخش انہوں نے لکھا ہے, وہ گئے واپس آ گئے, پھر آ گئے. حضرت صوبان دے بارے سے لکھا ہے وہ گئے حضور دی بارگاہ جو گئے نا واپس اپنے گھر والے, تھوڑی دیر گھر بیٹھے تھے, پھر جناب حضور دی بارگاہ پر میں انہیں تو گئے پھر آ گئے ہو, پھر آ گئے ہو. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر جانے دل نہیں لگتا. کیوں جی؟ یہ ساڑھے دل کتنے لگتے ہیں؟ ساڑھے دل جڑے نے وہ لگتے ہی نہیں, کسی مسیطے نہیں لگتے. ساڑھے دل جناب والا چنگیاں تھاواں تے نہیں لگتے. صوبان حضرت صوبان حضور دے غلام نے عرض کی یا رسول اللہ گھر دل نہیں لگتا, جانے بال بچیاں
بہن نوں جی نہیں کردا تہاڈی بارگاہ 'چ بہنے تے جی کردا بیٹھی رہیے تے ہن تہاڈے بھی چونکہ حقوق نے اس واسطے جانا پیندا ہے جانا پیندا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک بارگاہ 'ਚ عرض کردے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت والے دن جی اتنے تو وڈے وڈے نبی تے رسول تے وڈیاں وڈیاں ذاتاں والے لوگ تہاڈے کول ہون گے جنہاں نے تہاڈے واسطے قربانیاں دتیاں تہاڈے نیڑے ہون گے تے ساڈا کی بنے گا اینی دنیا تہاڈے نیڑے ہوگی۔ حضور نے اتنے تسلی دیتی فرمایا جی اج ساڈے نال پیار کرنا ہے تے کل قیامت دن ساڈے نال ہی ہوئے۔ یہ تسلی والے جو لفظ نے نا یہ بخاری جی کئی مقامات کئی صحابہ نو دیتے ہیں۔ حضرت زبان نے کیا فرمایا جی تو اج ساڈے نال پیار کرنا ہے تے پتہ کی چلیا پتہ اے چلیا کہ جڑا اج حضور دے نال کھڑا ہے نا جی حضور دے دین نال کھڑا ہے حضور نال وفا کر رہا ہے حضور دی ناموس نال وفا کر رہا ہے حضور دی ختم نبوت تے پہرا دے رہا ہے جی اسی تے گل نہیں کرتے اسی تے گل بلکہ سنتے نہیں او جی ویکھو جی ڈاڈی گل ہے جی یہ ہر ویلے جناب قادیانیاں نوں دھوندے رہندے نے یہ ہر ویلے مرزائیاں دے پیچھے پے نے بھی حضور دے دشمن نے غدار نے تے پھر پیچھے نہ پئیے تے کتے کریے سمجھ آ گئی گل اس واسطے حضور نال وفا کرو۔ ابو بکر نے جڑی وفا کیتی ہے جنج وفا صدیق اکبر نے کیتی حضرت عمر نے کیتی حضرت عثمان پاک نے کیتی علی پاک نے کیتی صحابہ نے کیتی ہے اون دے وچوں سانوں تھوڑے جے ذرے مل جان نا یہ بھی کافی ہاں جی سمندر دی گل نہیں صرف ذرے اللہ دی قسم ہے صرف چند چھینٹے مل جان نا اس عشق دے سمندر چوں جڑا اللہ ذوالجلال نے صحابہ نو عطا فرمایا سی میں اسی کدے کدے رافضی دے کول نہ بئیے ہاں جی کدے کسی رافضی دے نال سلام نہ لئیے کدے کسی جناب خارجی دے کول نہ بئیے خارجی دی اسلام نہ لئیے انہاں دی سوچ نال نہ گل نہ کریے نہیں جی گل تے وچ کوئی ہے جی ہاں جی باغ فدق ہاں جی کوئی نہ کوئی رولا ہے بھی جن نے ساری جائیداد حضور دے قدماں 'چ نچھاور کرتی انہیں ایک 6 مرلے دا باغ ہی لینا جی 40,000 دینار جن نے حضور دے قدماں 'چ نچھاور کر دیتے انہیں ایک باغ پیچھے مر جانا ہاں جی امام سیوطی نے لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا مینوں تے تکے نال اس سیٹ تے بٹھایا گیا میں تے ایک دن بھی خواہش نہیں کی تھی یہ پورا خطبہ جڑا آپ نے پہلا خطبہ ہے اندر حضرت امام سیوطی نے لکھا ہے تاریخ الخلفاء میرے سامنے پئی اندر جملے لکھے نے فرمایا مینوں تے ولیتو مینوں ولی بنایا گیا ہے تکے نال مینوں اس سیٹ تے بٹھایا گیا میں تے مندا ہی نہیں سا اور جدو میرے آقا نے مصلے تے کھڑا کیتا ہے سیدہ عائشہ پاک نو فرمایا کہ اپنے ابا جان کو نماز پڑھاؤ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس اوتھے بھی یہ لفظ نے سیدہ عائشہ نے بھی کیا وہ کسی نہ کسی پاسے تک کوئی روح ہوئے نا بندہ گل کردا ہے سیدہ نے کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور نو کہہ دیو ابو بکر چ ہمت کوئی نہیں جی ہے وہ تہاڈے مصلے تے کھلوے تہاڈی تھاں تے کھلوے اور اے امام ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ جدو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ روح بسیت ہوئے نا تے ایک دن مسجد تے تشریف لے آئے مسجد نبی چ آپ تشریف لے آئے تے جناب والا صحابہ چ کھلبلی مچ گئی صفاں ٹوٹ گئیاں آپ اگے بڑھے صدیق اکبر مصلے تے پیچھے ہٹنا چاہیا تے آپ نے فرمایا ابو بکر اوتھے ہی رہے تے اوتھے جڑے لفظ نے انہیں نماز دے لفظ نے نماز پھر جاری ہے گفتگو نماز سے صفحہ ٹوٹ گیا سینے ہٹ گئے جب سینے تو قبلے تو سینہ ہٹ جائے نماز ہو جاتی لیکن امام الانبیاء آ جانتے شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب سمجھ آ گئی گل ہاں میرا قیام بھی حجاب اور کی کیا یا رسول اللہ ابو قحافہ دے پتر دی مجال نہیں تہاڈے اگے کھلوے اے گل ہے اے جڑا الزام ہے یہ کوئی چھوٹا جا الزام ہے یہ کوئی معمولی جا الزام ہے حضور دے سورہ پاک تے ایتھے گل صدیق اکبر دی بھی نہیں رہی ہو کندے تے الزام ہے جی حضور دے سورے تے حضور دے سسر تے جے تو حلالی ہوئے تیرے سورے تے کوئی گل کرے انگلی اٹھاوے جے تو حلالی ہوئے تو سورے دے خلاف گل سن سکے گا تے پھر اسی کیویں سن سکیے امام الانبیاء دے سورے دے خلاف گل گل سمجھ آئی اے گل ہے اساں جیڑیاں بھی نسبتاں رکھیاں نا انج ویکھیو ادھر ویکھو ادھر ویکھو اسی جیڑی بھی نسبت ویکھنے ہاں سب تو پہلے اے ویکھنے ہاں کہ امام الانبیاء علیہ دی نسبت کیڑی ٹائٹ ہے نسبت جتنی اعلیٰ ہوئے احترام اونا ود جاندا ہے جتنی نسبت ٹائٹ مضبوط ہوئے گی اعلیٰ ہوئے گی احترام اونا ود جائے گا صحابہ دی نسبت ہے بس اینی گل کافی صحابی ہونا ہی ایڈا بڑا شرف ہے کوئی کتا بھونکے حضور دے کسی صحابی نو اسی برداشت نہیں کریں گے اور تسی ایک نہیں جی ہاتھ ہولو رکھو جی او جی انج کرو جی اونج کرو تسی کردے پھرو ہاں جی ساڈے ایک استاد سی کہندے سی یار کدے کدے میں حدیثاں پڑھنا نا تے میرے اندر شدت آندی ہے میں رو پینا میں کہنا یار میں وہ لفظ ہے کہندے ہوندے سن میں دین پڑھ کیوں بیٹھا لوگ منتے نہیں بیان کرنا لوگ سنتے نہیں وہ ایڈا ڈاڈا مولوی ہو گیا تو مطلب کی ہے جویں جویں بندہ پڑھتا جاتا ہے نا ہاں جی حضور دے حوالے نال پھر سختی ہے ایمان دا حصہ بنتی جاتی
ہے جی سخت کیوں ایڈا مولوی سخت کیوں ہے جی کیوں ایڈا سخت گلاں کردا ہے کیونکہ ان دی نسبت ودی جاندی جویں جویں حضور دی محبت ودی جاندی نا کسے مولوی دے سینے دے ولی دے سینے دے وچ اوڈا لیکن اپنے واسطے نہیں ہاں اپنے واسطے نہیں دشمنوں واسطے ہن دشمن یہ رولا پاندے نے او جی ایڈا سخت کیوں ہے اسی کہا دشمن کیوں تو دشمنی رکھی کیوں ہے تو آ جا غلامی چ تیرے نال بھی نرم ہو جاؤں گے پھر جناب والا اسی بھی پگڑی لا لیں گے اے جڑے سبز اسی صافے موڈے تے رکھے نے اے جناب والا اسی توڑیاں جوتیاں صاف کرنے واسطے رکھ لیں گے اسی توڑی بوٹ پالش کران گے لیکن مزہ ہے کہ حضور دی غلامی وچ آؤ حضور دے نوکری وچ آؤ حضور دے عشق وچ آؤ گستاخ پھر گستاخ چھڈو کیوں کلوڑو صاحب اقبال کلوڑو صاحب پھر گستاخاں نو ضمانت کیوں دیو پھر جناب والا گستاخاں نو اتھوں گڈیاں چ بٹھا کے اور پورے پروٹوکول نال دے کے انہاں نو باہر کیوں بھیجو پھر کریڈٹ کیوں لو پھر تسی کہو سانو مسلمان کہو اور پھر بندہ کہے جناب والا فلانا بندہ جڑا او مسجد نبی دے سجے کھبے جناب والا پیروں ننگا پھردا ہے پیروں ننگا پھرن والا ابن خطل کعبۃ اللہ چ پھردا سی تے امام الانبیاء نے فرمایا پڑھ کے رکھ دیو خالی پیروں ننگا پھرنا کمال ہے جی گستاخاں نو چھڑ کے ملعوناں نو چھڑ کے اون دے کریڈٹ لے کے اون دے سیادت دا سہرا اپنے گلے اپنے سر تے سجا کے پھر کہے جناب والا میں تے ہیں جی ساڈے تے قائد محترم ساڈے تے لیڈر صاحب جڑے نے او مدینہ شریف پیروں ننگے پھردے سن جے پیروں ننگے پھردے سن امام مالک وانگو جنہیں مدینہ شریف دی صرف توہین کیتی سی مٹی دی توہین حضور دی توہین نہیں کیتی قاضی ایاز نے لکھا صرف مٹی دی توہین کیتی سی امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انہوں 30 کوڑے مارو امام الانبیاء دی توہین نہیں کنی توہین کی تھی صرف مٹی دی کیڑی مٹی دی ہاں جی خاک مدینہ دی فرمایا 30 کوڑے لاؤ کسی مفتی قاضی نے پوچھا جی ایڈی سخت سزا کیوں ہے انہیں صرف مدینہ دی مٹی دی توہین کی تھی نا فرمایا اے مٹی عام نہیں اے او مٹی ہے جتھے امام الانبیاء آرام کر رہے ہیں ہن نسبت سمجھ آئی گل اے نسبت ہے ساڈے تے بزرگاں اے نسبتاں قائم کیتیاں نے کہ مٹی دی توہین بھی برداشت نہیں کیتی فرمایا لمیا پاؤ اینو 30 کوڑے مارو 30 درے مارو کیا جی ایڈی بڑی سزا تے کوئی نہیں تسی ایڈی بڑی سزا دے رہے ہو فرمایا اس مٹی دی نسبت حضور والے اے او مٹی ہے جن دے وچ میرے آقا آرام کر رہے ہیں بات سمجھ آئی نا جی اللہ سانو سمجھن دی توفیق عطا فرمائے اور اے اللہ ساڈے اے ججاں نو بھی توفیق دے اے بھی سمجھ جان ساڈے حکمراناں نو بھی اللہ تعالی سمجھ دے اے بھی سمجھ جان ورنہ اٹھ کھڑکا ہو جانا ہے غازیاں کے پھر کوئی نہیں پھر ہے دیکھ لو شام دے حالات توڑے سامنے نے افغانستان دے حالات توڑے سامنے نے پھر امام الانبیاء دے جڑے نوکر نے نا وہ پھر کوئی نہیں پیچھے ہٹن والے رکن والے پھر انشاءاللہ عز و جل اسلام دا غلبہ تے ہونا ہی ہونا ہے وہ جدوں بھی ہوے اساں ویکھنا ہے اساں کتھے کھڑے ہیں اساں کیڑی صف چ کھڑے ہیں بس اللہ ذوالجلال سانو سمجھن دی توفیق دے